اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہیں تو وہ ایام العشر ہیں۔ ایام العشر کون سے دن ہیں؟ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس حدیث کو امام البزار نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ دارمی کی حدیث میں الفاظ ہیں مل عمل فی ایام افضل من العمل فی 10 ذی الحجہ، سارے دنوں میں جو نیکی آدمی کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، ان میں کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں یا صدقات کریں، جو بھی نیکی آپ کریں، اس نیکی کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے کب؟ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں۔ تو ان دنوں میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کی فضیلت ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، والفجر آپ سورت پڑھیں، والفجر، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو یہ 10 راتیں جو اللہ نے کہا ہے یہ انہی راتوں کے متعلق ہے جو ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اس کے بارے میں ہے۔ بہرحال تو یہ سنن الدارمی میں روایت موجود ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیا دوسرا سوال ہم دیکھیں گے، ہم تقریباً 50 سوال کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ذوالحجہ میں روزے رکھنے سنت ہیں اور یہ کتنے دن کے روزے ہیں، یعنی ذوالحجہ میں کون سے روزے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، ذوالحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ 10واں کیوں نہیں؟ 10ویں کو کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ذوالحجہ کے 9 دن 1 سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 کو عرفہ ہوتا ہے، تو 1 سے لے کے 9 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ معلوم ہوا ذوالحجہ کے 9 دن روزہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ 3، عرفہ کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سئل عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فقال یکفر السنة الماضیة والباقیہ، آپ نے فرمایا عرفہ کا روزہ، عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے، عید کے 1 دن پہلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا روزہ یکفر السنة الماضیة والباقیہ، پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 2 سال کے گناہوں کی بھرپائی یا مغفرت یا کفارہ، کمپنسیشن جس کو آپ کہتے ہیں، تو مٹا دیتا ہے 2 سال کے گناہوں کو۔ کتنے دن روزہ رکھنا ہے عرفہ کے؟ 1 دن روزہ ہے، لیکن کیا فضیلت ہے اس کی؟ 2 سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وقال وسئل عن صوم یوم عاشوراء، آپ سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا جو محرم کی 10 تاریخ کو رکھا جاتا ہے، فقال یکفر السنة الماضیہ، آپ نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس سے ہو جاتا ہے۔ تو عاشوراء کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور عرفہ کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم عرفہ، جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، غفر له سنة امامه وسنة بعده، اس کے لیے 1 سال کے جو اس کے سامنے بھی سال ہے، جو سال چل رہا ہے اس کے بھی،
اور اگلا جو سال ہے اس کے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اتنے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں کہ جو 2 سال میں آدمی کر لے. اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ابو یعلا کی روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح ترغیب میں ہے اور شیخ الالبانی جس کو صحیح کہا ہے کہ من صام یوم عرفہ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 مسلسل سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. لگاتار 2 سال کے گناہوں کی مغفرت سے. اب بتائیے کوئی آپ سے یوں کہے کہ ایک دن بس آپ جاب پہ آؤ، آپ کو 2 سالوں کی تنخواہ ملے گی، کتنے خوش ہوں گے؟ تو آپ بتائیے یہاں پر 2 سال کے لگاتار گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، ایک دن کا روزہ ہے عرفہ کا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ابو یعلا کی روایت ہے. تو ایک بات، تیسری بات یہ معلوم ہوئی، تیسرا مسئلہ کہ عرفہ کے دن روزہ ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ لگاتار 2 سال کے گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہو جاتا ہے. نمبر 4، کیا عرفہ کے دن روزے کی کوئی فضیلت ہے یا اس کے بعد روزے کے ساتھ دعا کی کوئی فضیلت ہے؟ کیا عرفہ کے دن دعا کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. اس کو امام الترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے کی ہے، یعنی حسن درجے کی روایت ہے. یعنی متابعات کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن دعا کی قبولیت ہوتی ہے. بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا اگر کوئی ہو سکتی ہے تو کون سی ہے؟ عرفہ کے دن ہے. اور بلا شبہ آدمی روزے کی حالت میں ہو تو روزے میں ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی روزہ نہ بھی ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح ترغیب میں حدیث موجود ہے. 5، ان دنوں میں جو آنے والے دن ہیں، ایک عجیب بات اور ایک بہت ہی فضیلت کی بات یہ ہے کہ لگاتار 5 دن عید ہوتی ہے. ایسا آپ بتائیں کہاں ہوتا ہے کہ لگاتار 5 عیدیں کب آتی ہیں؟ تو یہ ان دنوں میں آتی جو بھی آنے والے ہیں. دیکھیے کیسے آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ، عرفہ کا دن، ویوم النحر، نحر کا دن جو قربانی کا دن یعنی عید کا دن، وایام التشریق، اور ایام التشریق یعنی عید کے دن کے بعد کے 3 دن، عرفہ کا دن، عید کا دن، اور اس کے بعد 11 12 13، تو 9 کا دن عرفہ ہے، 10 کو عید ہے، اور 11 12 13 ذوالحجہ، کل ملا کے کتنے دن ہوئے؟ 5 دن ہوئے. آپ نے فرمایا یوم عرفہ ویوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں. یعنی 5 دن لگاتار عید ہوتی ہے. اس کو ان دنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ عید کے دن ہیں. وہی ایام اکل و شرب، اور یہ دن کون سے ہیں؟ یہ کھانے کے دن ہیں اور پینے کے دن ہیں. معلوم ہوا ان دنوں میں یعنی کھایا پیا جاتا ہے. تو ہمارے یہ عید کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں. اس کو امام احمد نے اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے، اور اسی طرح سے حاکم نے روایت کیا ہے. وہاں حاجی روزہ نہیں رکھتے ہیں عرفہ کا، کیونکہ ان کی کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے. لیکن ہم یہاں حاجی ہیں کیا؟ یہاں ہم رکھ سکتے ہیں. تو حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی عید ہے. لیکن یہاں پر ہمارے لیے کیا ہے؟ روزہ ہے، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر نہیں ہیں. تو اس کو امام ائمہ نے یعنی اصحاب السنن میں سے 3 نے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے بھی، اور یہ صحیح روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لگاتار 5 عیدیں آتی ہیں، لگاتار 5 عیدیں آتی ہیں ان دنوں میں. یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ یوم النحر کی کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم الایام. اب یہ تو معلوم ہوا کہ آپ کو 5 دن عید ہے، ان میں اور کیا فضیلت کے ایام ہیں. آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ سارے دنوں میں
افضل ترین دن کون سا ہے؟ یوم النحر۔ یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ نحر قربانی کا دن، یعنی عید کا دن سب سے افضل ہے۔ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر۔ قرہ قرار سے ہے، لوگ حج کے اس میں سب چیزیں کر کے عرفات اور یہ وہ سب کر کے عید کے دن سب فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہ جو دن ہوتا ہے عید کے بعد کا دن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر۔ لوگ آرام سے اس دن ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرار کا دن ہے، یہ آرام کا دن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر۔ تو سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر، اور اس کے بعد یوم القر۔ اسی ابن اثیر اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں کہتے ہیں کہ هو الغد من یوم النحر، یعنی یوم القر کون سا ہے؟ یہ قربانی کے دن کے بعد کے دن کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لأن الناس یقرون فیہ بمنا ای یسکنون ویقیمون، اس لیے کہ لوگ مینا میں آرام کر رہے ہوتے ہیں عید کے اگلے دن، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم القر کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا ہے؟ سارے دنوں میں اعظم الایام ہے، عظمت والا دن ہے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے یا سوال یہ ہے کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی مشروع رہی ہے؟ کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا عمل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ منسک آپ نے دیکھا، نسک کا لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ وہ قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا تھا۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام وہ چوپائے جو ہم نے ان کو دیے ہیں بطور رزق جو چوپائے ہم نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام وہ لیں۔ تو اللہ نے جو جانور انسان کے تابع کیے ہیں ان جانوروں کو ذبح کریں، اور ذبح کرتے وقت کیا کریں؟ وہ اللہ کا نام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دن ہر امت میں رکھا ہے جو قربانی کا دن تھا۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں والمراد من الآیت ان الذبائح لیست من خصائص هذه الامہ، قربانی کرنا، ذبح کرنا جانوروں کو یہ صرف اس امت میں نہیں تھا، اس امت میں نہیں ہے، بلکہ اس امت کے خصائص میں سے نہیں ہے۔ وَأَنَّ التَّسْمِيَةَ عَلَيْهَا كَانَتْ مَشْرُوعَةً قَبْلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لینا یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ تو اللہ نے اس امت میں بھی جانور ذبح کرنے کا دن رکھا، خاص طور سے دوسرے اوقات میں تو ذبح ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اپنی طرف سے اللہ نے دن رکھے تاکہ لوگ اللہ کا نام لے کے جانور قربان کریں اللہ کی خاطر۔ تو یہ اس امت میں بھی تھا، ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ تو قربانی کوئی نیا عمل نہیں۔ لوگ بہت سارے بولتے ہیں کیا تم لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہو؟ تو آپ دیکھیں جو لوگ آج انکار کرتے ہیں اور اس کو جیو ہتیا وغیرہ کہتے ہیں، انہی کے دین میں آپ دیکھیں، ماضی میں پچھلے ان کے اٹھا کے کتابیں دیکھیں، ان میں آپ کو ملے گا کہ وہ بھی چاہے اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہو، ان کی کتابوں میں بھی جانور کا ذبح کرنا آپ کو ملے گا۔ وہ اگرچہ جائز نہیں کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، لیکن ان کے یہاں بھی جانور ذبح کرنا آپ کو ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آج جا کے وہ لوگ نہیں بول رہے ہیں اس کو۔ تو جانوروں کا ذبح کرنا تمام ملتوں میں رہا ہے۔ نمبر 8، قربانی کیوں؟ اس میں کیا فائدہ ہے، کیا حکمت اس میں ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ کا تقرب ہے کہ جب بندہ جانور قربان کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام اس پر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک وہ عمل کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل اس میں ہے، اور اللہ کا حکم ماننے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا اور ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو ایک جانور دمبا ایک دیا،
بھیڑ دیا ان کو جس کو انہوں نے ذبح کیا. تو یہ ان کی سنت ہے جو آج بھی ہمارے لیے جاری رکھی گئی ہے اور آج اس کو ہم کرتے ہیں. تو ایک نبی کا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا وہ عمل اس امت میں چلا آ رہا ہے. تو وہ اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ ایک آدمی اس واقعے کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنا پڑے تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. جانور کا ذبیحہ علامتی طور پر ہے کہ میں جانور ذبح کر رہا ہوں, میری تمام خواہشات میں اس قربان کرنے کے لیے تیار, اگر اللہ مجھ کو حکم دے دے. اپنی چہیتی چیز جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, میں بھی اگر اللہ حکم دے دے تو اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اس جذبہ اور اس سنت کا احیاء ہے, اس کو زندہ کرنا ہے. نمبر 3, اس میں اہل و عیال پر وسعت ہوتی ہے. گوشت گھر میں آتا, کتنا خوش ہوتے لوگ, کھاتے پیتے ذرا عید مناتے. تو گوشت مسلمان کو گوشت نہیں رہا تو اس کو چین نہیں آتا. تو گوشت کھانا پینا اور الگ الگ ڈشز بنتی ہیں تو لوگ کھاتے پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, اور گھر والوں کو رشتہ داروں کو گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا ہے. تو اہل و عیال کھاتے پیتے ہیں. تو ان دنوں میں کیا ہوتا ہے, ایک خوشی کا اور کھانے پینے کا سما ہوتا ہے, اور کیا کیا الگ الگ ڈش بنا کے لوگ کھاتے ہیں. تو اس میں تیسری حکمت یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے جب گوشت آتا ہے تو اہل و عیال پر اس سے وسعت ہوتی ہے. نمبر 4, فقراء اور مساکین کو کھانے ملتا ہے. لوگ اپنا ہی اپنا کھاتے رہیں گے, غریبوں کو کون دے گا؟ آدمی کو جب اس کے پاس بہت ہو جاتا ہے کھانے کا تب سوچتی ہے دوسرے کو بھی دینا چاہیے. اسی لیے بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ہیں, بچاؤ بولتے کس کو دینے کا. تو جب بہت گوشت ہوتا ہے تو ایسے وقت میں دل میں یہ بھی جذبات آتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنا تو خراب ہو جائے گا, اب کیا کرو, بانٹو اس کو. تو اس میں غریب اور فقیر, مسلمان غیر مسلم کئی ہوتے ہیں, تو آدمی وہ گوشت کیا کرتا ہے, فقراء کو مساکین کو تقسیم کرتا ہے, ان کو بھی کھانے مل جاتا ہے. تو ان کے لیے آسودگی اس میں ہوتی ہے, ان کے لیے کھانے کا سامان اس عید میں مہیا ہوتا ہے. نمبر 5, چوپایوں کی مسخر کیے جانے پر اللہ کا نام لے کر اظہار شکر اس میں ہے. کہ ایک آدمی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس میں اپنے جذبات کو پیش کر رہا ہے اللہ کا نام لے کر کہ اللہ جانور ہے, تو نے ہمارے تابع کیا ہے, ہم تیرا نام اس پر لے رہے ہیں, تیرا احسان مانتے کہ تو نے تابع کیا, اگر تابع نہیں ہوتا تو ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے. شیر کا گوشت کھا کے دکھاتے, آپ نہیں کھا سکتے, تو وہ آپ کا گوشت کھائے گا. لیکن کیا بات ہے کہ آپ جانور بڑے بڑے بکری ہے اور اس سے بڑے جانور ہیں, آپ اس کو لٹا دیتے اور ذبح کرتے اور وہ آپ کے لیے مسخر ہے, اس کا گوشت آپ کھاتے ہو, آپ کے پیٹ میں ہضم بھی ہو جاتا ہے, اس کا چمڑا آپ کے کام آتا ہے, اور اس کے کھر اور اس کے بال اور کیا کچھ نہیں ہڈیاں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کتنے فوائد اللہ نے اس میں بنائے ہیں, وہ اس کی شرعی طور پر ذبح کرنے میں اس کے آپ کے کام آتے ہیں. تو یہ اللہ نے آپ کے لیے نفع کے طور پر رکھا ہے. تو ذبح کرنے میں اللہ کا نام جب بندہ لیتا ہے تو وہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا اور تو نے اس میں جان ڈالی, میں ذبح کر رہا ہوں, تیرا نام لے کر اس کو ذبح کر رہا ہوں, اگر تو ایسا نہیں کرتا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو اظہار شکر ہے, یہ اللہ کی عظمت کا اقرار ہے, یہ اللہ کی نعمت پر اللہ کا نام لے کر اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا ہے. یہ تو قربانی میں اتنی ساری حکمتیں ہیں اور قربانی کے ایام سے متعلق یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر 9, کیا قربانی کا عمل حج کے ساتھ خاص ہے؟ بعض لوگوں نے کتابیں لکھ دی اور بعض لوگوں نے بیانات کر دی اس کے اوپر, کہا کہ قرآن میں کہیں بھی قربانی آئی نہیں ہے اس لیے قربانی نہیں ہے. ہاں جو بھی ہے وہ ہدی ہے, یعنی وہ حج میں جو قربانی ہوتی ہے بس اتنا ہی ہے, باقی کیا اتنا آپ مال ویسٹ کر رہے ہو, جانوروں کو ذبح کر رہے ہو, تو یہ غیر حج میں یہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تو چاہے حج ہو یا حج نہ ہو قربانی کا عمل ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ سبع بدن قیاما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹ کھڑے ذبح کیے. ان کو کھڑے کر کے آپ نے اونٹ کو بٹھا کے لٹانا آپ کے بس کی بات ہے؟ سب مل کے اونٹ کو لٹا سکتے ہیں؟ نہیں لٹا سکتے ہیں. تو اونٹ کو جو ہے کھڑے رکھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے, آگے اس کا معاملہ آئے گا.
تو 7 اونٹ آپ نے اس طرح سے نحر کیے. وضحى بالمدینة کبشین املحین اقرنین، اور آپ نے مدینہ میں 2 بکرے املحین، سفید اور کالا پن جس میں ہوتا ہے، بیسیکلی سفید ہو اور اس میں کچھ اس کے جو ہے گھٹنے اور اس کے پاؤں کا نچلا حصہ اور آنکھ کے اطراف کا حصہ کالا پن اس میں تھا. تو املح اس کو کہتے ہیں جس میں غالب یعنی سفیدی ہو اور کچھ کالے پیچز بھی ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ املح. تو آپ نے 2 بکرے جو ایسے رنگ کے تھے، سفید اور کالے پن والے، اور اقرنین سینگوں والے، ایسے بکرے آپ نے مدینہ میں ذبح کیے. ضحا، عید الاضحیٰ میں ان کی قربانی آپ نے دی. تو مدینہ میں حج ہوتا ہے کیا؟ قربانی مدینہ میں ہوتی ہے؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ حج کے علاوہ بھی قربانی ہے، حج کے علاوہ بھی قربانی ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الحج میں حدیث نمبر 1712 پر ذکر کیا ہے. سوال نمبر 10، کیا قربانی واجب ہے؟ کیا قربانی کرنا لازم ہے؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قربانی لازم ہے، اور بعض علماء بلکہ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. کر لیا تو بہت اچھا، اور اگر نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا. لیکن اس کی بہت تاکید ہے. جن لوگوں نے کہا کہ قربانی لازم نہیں ہے، اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ، جب تم ذو الحجہ کا ہلال پہلا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے. یہاں پر دلیل یہ مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاضاحی میں ہے. یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ جب ذو الحجہ کا تم چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے ارادے سے اس کو جوڑا ہے. کوئی کرنا چاہے قربانی تو وہ ناخن اور بال نہ کترے. تو یہاں پر یہ نہیں کہا کہ لازم ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اور تم میں سے کوئی روزے رکھنا چاہے، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ رمضان آئے تو روزے کیا ہیں؟ چاہے یا نہ چاہے فرض ہیں. اگر قربانی کا ایسا معاملہ ہوتا کہ چاہے نہ چاہے وہ تو فرض ہیں، تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ایسا نہیں کہتے کہ تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، بلکہ آپ یوں کہتے کہ جو بھی جس پر بھی قربانی فرض ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے. تو یہاں پر ارادے کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، اللہ کی طرف سے حکم کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا ہے. تو بہت سارے علماء نے اس کو دلیل بنا کر پیش کیا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی لازم نہیں ہے. اسی طرح سے ابو سریحہ الغفاری، یہ صحابی ہیں، ابو سریحہ سین سے، کہتے ہیں ادرکت ابا بکر، یا فرمایا او رأیت ابا بکر، کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وعمر رضی اللہ عنہما، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دیکھا. ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کو دیکھا، لا یضحیان، دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے، کراہیت ان یقتدی بہما، کہ لوگ ان کو دیکھ کے قربانی کرنے لگیں گے. یہ بھی پابندی سے کرتے ہیں تو لوگ بھی پابندی سے کریں گے، اس لیے کبھی وہ قربانی نہیں بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ قربانی نہیں بھی کر سکتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگ فرض سمجھ لیتے ہیں، تو بعض اوقات علماء کو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ نہیں بھی کیے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز جیسے لوگ لازم سمجھنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض اہل علم کبھی کبھار اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہاں دیکھو انہوں نے چھوڑا، اگر یہ فرض ہوتا تو کبھی چھوڑتے نہیں. اس کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قربانی نہیں بھی کرتے تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا اگر وہ واجب ہوتی یا فرض ہوتی تو کبھی چھوڑتے نہیں چھوڑتے. یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس مال نہ ہو، اس لیے کہ وہ عام طور سے خرچ کر دیا کرتے تھے اور بہت ہی فقر فاقے میں جیتے تھے. تو یہاں پر وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ مال نہیں تھا، وجہ یہ بتائی گئی کہ کہیں لوگ ان کو دیکھ کے یہ کرنے نہ لگے کہ یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، وہ اس وجہ سے چھوڑتے تھے.
نہ یہ کہ ان کے پاس مال نہیں تھا۔ نمبر 11، کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے لیے نصاب شرط ہے، اور حنفیہ میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر یعنی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے تو اس پر قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ بات کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ کسی آدمی کے لیے کوئی چیز پہلے تو فرض کی جائے اس کی دلیل ہونا چاہیے، اور فرضیت کے لیے کوئی شرط اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو اس شرط کے لیے بھی دلیل ہونا چاہیے، بلا سبب کے اور بلا دلیل کے ہم شرطیں نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ نماز جو آدمی پڑھنا چاہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نئے کپڑے ہونا چاہیے، عید کی نماز کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے، 5 نمازوں کے لیے، تو آپ اپنی طرف سے شرط رکھ سکتے ہیں۔ آپ بول سکتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی، عید کے لیے نئے کپڑے پہننا بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو نہیں ہیں عید کی نماز بھی۔ تو ایسا کہہ سکتا ہے کوئی کیا آپ کے پاس نئے کپڑے ہیں؟ نہیں، تو پھر عید کی نماز بھی آپ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ میں سے بعض جو ہے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو شرط بنانے کے لیے دلیل چاہیے۔ تو قربانی کے لیے زکوٰۃ کا نصاب شرط نہیں ہے۔ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انی لأدع الاضحى وانی لموسر، میں قربانی چھوڑ دیتا ہوں، اور حالانکہ میں موسر، میں مالدار ہوں، لیکن میں بھی قربانی کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں؟ مخافۃ ان یری جیرانی انہ حتم علی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ سمجھنے نہ لگے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیا ہے؟ مال ہے، موسر، میں مالدار ہوں، لیکن کبھی میں نہیں بھی کرتا ہوں تاکہ میرے پڑوسی یہ نہ سمجھنے لگے کہ قربانی کیا ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اس کو امام البیہقی نے روایت کیا سنن الکبریٰ میں، اور یہ روایت صحیح ہے۔ قربانی کے چمڑے کا کیا کیا جائے؟ قربانی کا چمڑا آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی قربانی کی ذمہ داری لیں، وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، اور یہ کہ آپ ان سارے اونٹوں کے سارے گوشت کو کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، اس کا یعنی گوشت بھی، اس کے چمڑے بھی، اور اس کی جلال بھی، اس کا کپڑا، رسی وغیرہ سب صدقہ کر دو، اس کی رسی وغیرہ وہ بھی صدقہ کر دو۔ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، اور ان چیزوں میں سے ذبح کرنے والے کو کچھ بھی چیز نہ دی جائے اس کی اجرت کے طور پر۔ آپ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ آپ نے فرمایا نحن نعطیہ من عندنا، قربانی کرنے والے کی، قصاب کی جو ٹکڑے کرتا ہے گوشت و بوٹیاں اور چمڑا سب کرتا ہے کام، آپ نے فرمایا اس کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے کہ لے لو اور چمڑا اس کی اجرت میں تم لے لو، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ یا تو آدمی لے خود یا پھر صدقہ کر دے اس کو، لیکن اس کی اجرت کے طور پر اس میں سے گوشت لے لو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے، قصاب کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 13، کیا قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا دوسرے سوال میں، کیا قربانی کے لیے قرض لینا چاہیے؟ جب قربانی فرض نہیں ہے تو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرض ہی نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے میری تمنا ہے، میں زندگی بھر غریب رہنے والا ہوں، ایسا لگتا ہے تو میں قرض لے کر قربانی کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھ کو نیکی ملے قربانی کی، اگر کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے تو کیا وہ قرض لے سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کی قربانی صحیح ہے اگر وہ قرض لے کر ایسا کرتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں وَلَا حَرَجَ أَن يَسْتَدِينَ الْمُسْلِمُ لِيُضَحِّيَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ، کسی مسلمان کے لیے قرض لینا قربانی کے لیے اگر اس میں طاقت ہو قرض لوٹانے کی تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔
اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی منائی نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی قرض لے کر اگر کوئی قربانی کرتا ہے یا اسی طرح سے حج بھی کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج، اس کا عمرہ اور اس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا فرض حج اس سے ثابت ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اب تک فرض ہوا نہیں تھا۔ کل کو واپس مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب مال آیا، اب فرض ہوا، اب نمبر لگاتے رہا۔ پہلے تو نے اپنے طور پر کیا تھا، وہ نفل ہوا تیرا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرض لے کر ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح ہے۔ سوال نمبر 14، کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں۔ تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے، تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی۔ لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، شاۃ بکری کو کہتے ہیں، وہ قربانی کر دیتا تھا۔ فیأکلون ویطعمون، تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں کیا آیا؟ میں نے زیادہ جانور قربان کیے، ہماری فیملی کی طرف سے 15، ہماری فیملی کی طرف سے 10، 2، 4، تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ جانور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کرنے لگے، تو یہ ایسا حال ہو گیا، دیکھو تم زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا۔ اس کو امام الترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یہ اس میں ایشو نہیں ہے، تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ سوال یہاں پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ جانور کی قربانی دینا ہے، چلتا گیا ایسا، کیا سوال نمبر 15، کیا ایک آدمی کئی جانوروں کی قربانی دے سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر کسی کی بہت تمنا ہے، وہ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی دینا چاہتا ہو تو دے سکتا ہے۔ مثلا کسی گھر میں 50-100 لوگ ہیں، بڑی فیملی ایک دم، اور وہ کہیں گے کہ بھائی ہم کاٹیں گے اور ہم ہی کھا لیں گے، بانٹیں گے کیا؟
جانور ذبح کریں گے اتنا گوشت تو ہم لوگ ہی ہڑپ کر جائیں گے, ہم لوگ ہی ہضم کر جائیں گے, باہر کس کو کیا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ جانور قربان کریں, تو کیا وہ حرام ہے زیادہ جانور قربان کرنا؟ حرام نہیں ہے. صحابی نے جو بات کہی وہ یہ حتی تباہ الناس, فخر کے طور پر زیادہ جانور قربان کرنا غلط ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی سبب سے, شرعی سبب سے اگر زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکروں کی قربانی دیتے. وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْن, اور میں بھی 2 بکروں کی قربانی دیتا ہوں. اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں ذکر کیا ہے. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر ایک سے زیادہ جانور قربان کرتا ہے تو وہ جائز ہے, بلکہ مستحب ہے, اچھی بات ہے. اگر وسعت اللہ نے دی تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کو امام البخاری نے کتاب الاضاحی میں روایت کیا ہے. نمبر 16, کیا مسافر قربانی کر سکتا ہے؟ کیا مسافر پر قربانی لازم ہے؟ پہلے ہم دیکھ کے آئے جو مسافر نہیں ہے اس پر لازم نہیں ہے, تو مسافر پر لازم ہو سکتی ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی مسافر سفر میں ہے, وہ سفر کی حالت میں کیا قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں وہ قربانی کر سکتا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور کو قربان کیا. ثم قال, پھر مجھ سے کہا, یا ثوبان, اے ثوبان, اصلح لحم هذه, اس جانور کا گوشت ذرا ٹھیک سے کر دے, یعنی ہڈی بوٹی سب جو بھی معاملہ اس کا ہے سب ٹھیک سے کر دے. اصلح لحم هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدینہ, کہتے ہیں میں پھر وہ گوشت جو ہے آپ کو مسلسل کھلاتا رہا, وہ گوشت جو بھی تھا اس میں سے آپ کو کھلاتا تھا یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے, یہاں تک کہ ہم مدینہ لوٹے. تو قربانی مدینہ میں ہوئی تھی یا مدینہ کے باہر؟ تو یہ سفر میں تھے اور سفر میں کھاتے رہے یہاں تک کہ کہاں پہنچے؟ مدینہ. تو معلوم ہے کہ آپ قربانی کے ایام میں کہاں تھے؟ مدینہ سے باہر, یعنی آپ سفر میں تھے. تو اس کو امام مسلم نے اور اس سے امام النووی وغیرہ نے یہی استدلال کیا ہے کہ سفر میں قربانی کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی مسافر اگر قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. سوال نمبر 17, کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ کسی کے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں, دادا نانا پردادا پرنانا دادا دادی جو بھی ہیں, ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ تو بعض اوقات لوگ ایسا کرتے ہیں, اس سال میں اور میری بیوی کی طرف سے ایک جانور, اگلے سال پھر دادا کی طرف سے, اس کے اگلے سال نانا کی طرف سے, جو اس طرح سے کرتے ہیں اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے, مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی, مستقلاً ایک جانور قربان نہیں کیا. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ سلف سے ثابت نہیں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. پھر میت کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی, یعنی اگر یہ کرے, بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے, اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے, تب تو یہ جائز ہے. بعض علماء کا کہنا ہی ہے, سب کا نہیں, تو چلتا ہے, اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے. لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میت کی طرف سے کرنا ہے, میرے علم میں نہیں ہے ایسا. یہ اور یہ یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی سلف سے نہیں ملتا ہے, بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے چیز ہم کو نہیں ملتی ہے. بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں. کیا دلیل دیتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, جابر بن عبداللہ, شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحیٰ بالمصلی, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مصلی میں, مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں, اضحیٰ
यौम अल-अضहा को कहते हैं, ईद का दिन, कुर्बानी का दिन। तो मैंने आपको कुर्बानी के दिन मुसल्ला में ईदगाह में देखा। फलम्मा क़दा खुतबतहु नज़ल मिन मिंबरिही व उतिया बिकब्शिन, आप मिंबर से उतरे, आपके पास एक बकरा लाया गया। फज़बहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, आपने अपने हाथों से उसको ज़बह किया। वक़ाल, और कहा, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युज़ही मिन उम्मती, ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में से हर उस शख्स की तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत में हर वो शख्स जिसने कुर्बानी नहीं की उसकी तरफ से है। इसको इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और ये हदीस सही है। इससे बाद लोगों ने दलील ली कि कोई आदमी, देखिए उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आपने कुर्बानी मदीना में की, क्या मक्का में कुछ लोग फौत नहीं हो चुके थे? हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या उसके अलावा यानी कई और सहाबा हैं जो फौत हो चुके थे, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो उन्होंने कहा कि जब आपने पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की तो उम्मत में वो लोग भी आते हैं जो उस वक्त थे जिंदा, और वो लोग भी आते हैं जिनकी वफात हो चुकी थी। तो ये आम है। तो कहा कि उम्मत में सब आ जाते हैं, जिंदा और मय्यत सब, लिहाजा इससे साबित हुआ, लोग कहते हैं कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। क्या ये दलील सही है? ये दलील सही नहीं है। अगरचे रिवायत सही है, लेकिन इससे दलील ये लेना कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती सही नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल यह है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आप अगर इससे दलील ले रहे हो, एक काम करता हूँ मैं भी और आप भी ऐसा करो, ए अल्लाह ये मेरी तरफ से है और पूरी उम्मत में से हर उस शख्स की तरफ से जिसने कुर्बानी नहीं की। आप कर सकते इज़ा, सारी उम्मत की तरफ से आप कुर्बानी कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि आपकी उम्मत कहाँ है? आप कोई नबी हो, यानी आप कैसे अपनी उम्मत की तरफ से किसकी उम्मत की तरफ से आप करोगे? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है जो आपने पूरी उम्मत की तरफ से की। इसीलिए आप देखें, कोई आदमी नहीं बोलता है मेरे नाना, दादा, परदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा जितने भी हैं ऊपर तक सारे मुसलमानों की तरफ से मैं कुर्बानी करता हूँ। कोई करता है ऐसा? और कोई आदमी कहा कि जो पैदा होने वाले उनकी तरफ से भी एडवांस में, कि जब नबी की उम्मत में आने वाले भी तो है ना, क्या जो गए वो सिर्फ वही है? तो इससे मैयत के लिए दलील लेना सही नहीं होगा। क्यों? इससे पूरी उम्मत के लिए दलील मिल रही है, चाहे वो उस वक्त मौजूद हो, चाहे आगे आने वाला हो, चाहे माजी में रह चुका हो। तो आप उसको माजी वालों के साथ खास करें, कैसे सही हो सकता है? तो इससे वो साबित करना सही नहीं है। इसमें बेहतर चीज़ यही है कि इसको ये माना जाए कि ये ख़ास है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि आप ही की उम्मत थी, हमारी कोई उम्मत नहीं है। सवाल नंबर 18, जो कुर्बानी का इरादा रखता हो वो कब तक बाल और नाखून न कतरे, और कोई अगर गलती से काट लेता है तो उसका कोई कफारा है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान लहू ज़िब्हुन यज़बहुहु, जिसका कोई जानवर ज़बाह करने का हो, जिसको वो यानी कुर्बानी उसकी देना चाहता है, फ़इज़ा उहिल्ला हिलालु ज़िल हिज्जति, जैसे ही ज़ुल्हिज्जा का हिलाल चाँद पहला दिखाई दे, फ़ला यअख़ुज़न्न मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही शैअन हत्ता युज़ही, वो न अपने बाल कतराए, न बाल कटवाए और न नाखून कतरे। कब तक? जब तक कि वो कुर्बानी नहीं कर देता, यानी कुर्बानी करने तक, एक तारीख से लेकर उसको कुर्बानी करने तक रुकना पड़ेगा। जैसे इसकी कुर्बानी हो गई, अब उसके बाद वो काट सकता है। ये मतलब नहीं है कि यहाँ कुर्बानी की, वहाँ जा के नाई के पास वो ज़रूरी समझता है कि अब काटना पड़ेगा मुझको, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि वो रुका रहे, कब तक? कुर्बानी तक। कुर्बानी हो गई, अब उसके बाद वो क्या कर सकता है? अब उसके बाद बाल और नाखून कतर सकता है, चाहे फ़ौरन कतरना हो, चाहे बाद में हो, जब भी हो। अब वो आज़ाद हो गया, अब उसके बाद जब चाहे वो जो करना चाहे करे। तो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। इससे मालूम होता है कि ज़ुल्हिज्जा के
10 دنوں میں آدمی کو جس کی قربانی ہے اس نے ناخن اور بال نہیں کترنا چاہیے. بہت سارے لوگ آتے داڑھی کاٹ سکتے ہیں کیا؟ داڑھی یہاں داڑھی کا کچھ ہے ہی نہیں ہے. داڑھی تو آپ کو سال میں کبھی بھی نہیں کاٹنا ہے. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ان دنوں میں داڑھی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جیسے ہی یعنی قربانی ہو گئی پہلے جا کے چہرہ بنا کے آتے ہیں یا چہرہ بگاڑ کے آتے ہیں. تو قربانی کے بارے میں یہ داڑھی کے بارے میں نہیں ہے. یہ کس بارے میں ہے؟ یہ سر کے بال کترانا یا اسی طرح سے ناخن کاٹنا. تو کوئی آدمی کاٹ سکتا ہے. اگر کوئی آدمی غلطی سے اس سے پہلے یعنی یاد نہیں رہا اس کو بال یا ناخن کتروائے تو کیا ہے؟ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. بھول سے اگر کر دے تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. اگر جانتے بوجھتے کرے تو گناہگار ہوگا کیونکہ آپ نے کہا نہ کاٹے تو نبی کے حکم کی مخالفت اس نے کی ہے. تو جانتے بوجھتے اگر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. سوال یہ کہ یہاں پر کیا ایک آدمی مثال کے طور پر گھر میں 10 ممبر ہیں، بیوی شوہر اور بچے، تو کون کون ناخن نہیں کتروائے؟ صرف شوہر قربانی کرنے والا یا گھر کے سارے لوگ؟ علماء نے کہا کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے لیے حکم ہے، یہ نہیں کہ اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی حکم ہو. کیونکہ آپ نے کس کو خطاب کیا؟ جو قربانی دے رہا ہو. یہ نہیں کہ باقی سارے لوگ گھر کے، بلکہ واقعی جو قربانی کر رہا ہے وہ آدمی بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے. باقی گھر والے اگر ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچے بعض اوقات اسکول والے ہوتے ہیں اور ان کے ناخن وغیرہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسکول میں پریشان کرتے ہیں لوگ، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ گھر کے ذمہ دار کے لیے جو قربانی دے رہا ہے. کیا قربانی کسی اور سے کرا سکتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ، یا دیکھیے یہ مسائل بہت سارے ہم کو معلوم بھی ہوتے ہیں لیکن کر رہے ہم لوگ، لیکن دلیل کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو بولے سب کر رہے نا میں بھی کر رہا. تو یہ ہماری دلیل نہیں ہونا چاہیے. ہماری دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق معه 100 بدنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ان کے ساتھ بھیجے. فلما انصرف الى المنحر نحر 63 بیدہ، جب قربان گاہ میں آئے یعنی عیدگاہ میں آئے وہ سارے جانور لائے گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 3 اور 63 جانور قربان کیے. اونٹ 63 جانور کس نے قربان کیے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر منها، تو 100 میں سے بچے ہوئے جو جانور تھے، اونٹ تھے، آپ نے حضرت علی کو دے دیے اور بچے ہوئے انہوں نے ذبح کر دیے. اس کو امام مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن حبان کے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کسی اور کو قربانی کے لیے دیتا ہے، تم قربان کرو، تم ذبح کرو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو 20واں سوال یہ ہے کہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں سے کون سا جانور افضل ہے؟ ان میں سے کیا افضل ہے؟ کون سا بڑا جانور، چھوٹا جانور کیا ہے؟ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی ہو، لیکن اونٹ ہمارے یہاں ہے، اس کی قربانی یہاں نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں عالمی اعتبار سے درس دے رہا ہوں. کسی ملک میں ایک جانور ممنوع ہو سکتا ہے، دوسرا جائز ہو سکتا ہے. تو عرب میں عام طور سے یہ جانور پائے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی وہاں منع نہیں ہے. تو میں عرب کے پس منظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کسی کو اگر لگتا ہو کہ یہ انلیگل بھی چیزیں اس میں ذکر کر رہے ہیں، میں اس پس منظر میں بول رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعۃ، کہ جب جمعہ کا دن ہو، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، پہلا، اس کے بعد اس طرح سے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں مختلف اوقات میں فرشتے ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، فرشتے ان کا نام لکھتے ہیں. ومثل المحجر کمثل الذی یہدی بدنہ، سب سے پہل آنے والوں کا معاملہ کیسا ہے؟ جو مسجد میں سب سے شروعات کے پہلے لیول پہ آتے ہیں، اوقات کی ساعت ہوتی ہیں جمعہ کی، تو پہلی ساعتوں میں آنے والے کی مثال کیسی ہے؟ ایسی جیسے کوئی آدمی اونٹ کو اللہ کے تقرب کے لیے پیش کرے، چاہے قربانی کے لیے ہو چاہے صدقے کے لیے ہو. یہدی بدنہ
ابن حجر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صدقے کے لیے دے، صدقے کے طور پر اونٹ صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں ایک اونٹ دے، اس کی مثال ایسی ہے۔ 2 ثم کالذی یہدی بقرہ، دوسرا اس کے بعد آنے والا ایسا جیسا گائے بیل یہ کیا کرے، صدقہ کرے۔ ثم کبشن، پھر اس کے بعد جو بکری صدقہ کرے۔ ثم دجاجتن، پھر وہ جو مرغی صدقہ کرے۔ ثم بیضتن، پھر وہ جو انڈا صدقہ کرے۔ تو پہلے لیول پہ کون ہوا؟ اونٹ، پھر گائے بیل، پھر بکرا بکری، پھر مرغی مرغا، پھر اس کے بعد انڈا انڈائی۔ آپ بولیں گے انڈا کا مؤنث کیا ہے؟ انڈا ایک ہی ہوتا ہے، اس میں سے 2 نکلتے ہیں، مرغا مرغی۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر فضیلت زیادہ کس کو دی گئی؟ اوپر گائے بیل کے مقابلے میں اونٹ کو، اس کے بعد گائے بیل آ رہا، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بکرا بکری۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اس میں افضل قربانی کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ اونٹ ہے، پھر گائے بیل ہے، اس کے بعد بکری ہے۔ تو بعض علماء نے اس طرح سے اس کو فضیلت دی ہے کہ زیادہ افضل کیا ہے؟ اونٹ ہے۔ وجہ اس کی انہوں نے ذکر کی کہ اونٹ میں کیا ہوتا ہے؟ زیادہ گوشت ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ مقصود گوشت کی تقسیم ہے تاکہ لوگ اس کو کھائیں، اور یعنی اس میں بھی ایک جان ہے، اس میں بھی ایک جان ہے، لیکن اس میں گوشت کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اونٹ زیادہ افضل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے قربان کیے تھے، اس لیے کیا افضل ہے؟ بکرا افضل ہے، بکرا افضل ہے۔ تو اس طرح سے دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے، لیکن آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بکرے کی قربانی دی ہے؟ اگر صرف اس کی قربانی ہوتی تب سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اس کو فضیلت دی جائے۔ آپ نے تینوں کی قربانی دی ہے، اونٹ کی بھی، گائے بیل کی بھی اور بکرے کی بھی۔ اس اعتبار سے فضیلت میں زیادہ راجح قولی دکھائی دیتا ہے کہ اونٹ کی قربانی افضل ہے۔ سوال نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی دی ہے؟ نمبر 1، اونٹ کی قربانی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحر یوم الاضحى بالمدینہ قال وقد كان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نحر کیا قربانی کے دن۔ نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور ذبح کہتے ہیں اونٹ کے علاوہ کی قربانی کو۔ یہ عربی میں لفظ ہے۔ نحر کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اونٹ کی قربانی کے لیے، نحر۔ تو آپ نے اونٹ کی قربانی دی مدینہ میں اضحیٰ کے دن، اور کہتے ہیں وقد كان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى، اگر آپ اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو آپ مصلی میں، عیدگاہ میں ذبح کر لیتے ہیں۔ تو ذبح اور نحر کیا ہے؟ دونوں الگ ہیں۔ اگر اونٹ کی قربانی نہیں دیتے تو پھر گائے بیل یا بکرا بکری یا بھیڑ کی قربانی آپ دے دیا کرتے، لیکن پرائمری کیا ہوتا تھا؟ پرائیورٹی کیا ہوتی تھی؟ اونٹ کی قربانی۔ تو اس حدیث سے بات سامنے آتی، اس کو امام البخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور الفاظ نسائی کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس کے الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کان اذا لم ينحر يذبح، نحر نہیں کرتے تھے تو آپ ذبح کرتے تھے۔ گائے بیل کی قربانی، حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے، آپ فرماتی ہیں فلما كنا بمنى، جب ہم مینا میں تھے، اتیت بلحم بقر، میرے پاس بیل کا گوشت لایا گیا۔ فقلت ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے بیل کی قربانی دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گائے بیل کی قربانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس صنف کی قربانی بھی ثابت ہے، صرف اونٹ نہیں۔ اس کو امام البخاری نے اضاحی میں روایت کیا ہے۔ 3، بکرے کی قربانی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین یسمی ویکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی قربانی دی، آپ نے ان پر اللہ کا نام لیا اور تکبیر کہی۔
اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ان تینوں روایتوں میں اونٹ کی قربانی بھی ہے اور گائے بیل کی قربانی بھی ہے اور اسی طرح سے بکری کی قربانی بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ تینوں بھی قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے 22واں سوال، کیا گائے اور اونٹ میں حصہ لینا درست ہے اور اس کے برعکس کیا بکری میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو میرے علم میں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بکری میں حصہ لینا چاہیے کہ میں پائے لیتا تو منڈی لے اور دم کس کے اور دم اس کو دے دو۔ تو ایسا حصہ بکروں میں یا بکریوں میں بھیڑ میں نہیں ہوتا ہے۔ حصہ کس میں ہوتا ہے؟ بکرے کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بھیڑ کے علاوہ جانوروں میں ہوتا ہے، بڑے جانوروں میں ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو اضحیٰ آ گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں بھی قربانی ہے۔ دوسری دلیل یہاں بھی مل رہی ہے ہم کو۔ تو اضحیٰ کا دن آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10، تو ہم نے یعنی گائے میں 7 لوگوں نے حصہ لیا اور اسی طرح سے اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے بیل اور اونٹ اونٹنی ہی میں حصہ ہوتا ہے۔ یہ 2 جانور ہیں جس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو گائے میں کتنے حصے ہوئے؟ 7 اور اونٹ میں 10۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت پر صحیح ہے۔ مسلم کی روایت میں ملتا ہے کہ ہم نے اونٹ میں بھی 7 حصے لیے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے تو 7 آدمی شریک ہو جائے، چاہے تو اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جائیں۔ اور مسلم کی چونکہ زیادہ صحیح روایت ہے تو 7 کی روایت راجح ہوگی۔ تو گائے اور بیل اور اونٹ اور اونٹنی سب میں کامن کیا ہے؟ 7 حصے لینا۔ یہ زیادہ راجح ہے کہ 7 حصے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بکری بکرا اور بھیڑ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، 3 بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک پورا جانور لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، پورا جانور ہی انہوں نے ذبح کیا ہے۔ 23واں سوال، اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا تھا اس حدیث کو۔ 23واں سوال اور آخری سوال اس مجلس کا یہ ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خصی کرنا جانور کو یہ عیب ہوتا ہے۔ خصی جانور آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یعنی خصیتین اس کے نکال لیے جاتے ہیں، جانور کے ٹیسٹیکلز جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، تو اس جانور کے بکرے کے وہ نکال دیے جاتے ہیں، تو اس کو خصی جانور کہتے ہیں۔ تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس میں اور عیبدار جانور قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، اس لیے اس کی نئی قربانی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان اذا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے تو آپ 2 بکرے خریدتے۔ کیسے بکرے؟ عظیمین، بھاری بھرکم، بڑے عظیم، سمینین، موٹے تگڑے، یعنی ہائٹڈ تھے وہ عظیم، اور کیسے؟ ہائٹڈ لیکن مریل نہیں، موٹے تگڑے ایک دم۔ سمینین، سمین اس کو کہتے ہیں جو موٹا ہو ایک دم، اس میں وزن، اس میں گوشت زیادہ ہو۔ اقرنین، 2 سینگ والے۔ املحین، سفید جس میں کچھ کالے پیچز بھی ہوں، کالے دھبے اس میں ہو، پاؤں میں، گھٹنوں میں، آنکھوں کے اطراف اس میں تھے۔ املحین، املحین یعنی ایسے سفید اور جس میں کالے پیچ ہوں۔ موجوعین، بعض روایات میں موجعین کا لفظ آیا ہے، موجوعین کہتے ہیں ایسے کو جو خصی ہو۔ تو دونوں بکرے کیسے تھے؟ خصی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی بکرے ذبح کیے۔ اس کو ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خصی بکرے جائز ہیں بلکہ خصی بکرے مستحب ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور ذبح کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
24वां सवाल ये है कि क्या बकरे की बजाय बकरी की कुर्बानी दी जा सकती है। इस सिलसिले में इमाम अन्नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यसिहु तदहियतु बिज़्ज़करि व बिलउन्सा बिलइज्मा व फिल अफ़ज़ल मिनहुमा खिलाफ, कि कुर्बानी देना चाहे बकरा हो या बकरी हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, कोई भी जानवर, चाहे वो ऊँट हो या बकरी वगैरह हो, इस पर इजमा है कि इनकी कुर्बानी की जा सकती है। व फिल अफ़ज़ल मिनहुमा खिलाफ, लेकिन इनमें अफजल क्या है इसमें खिलाफ है। यानी उलमा ने कहा कि अफजल क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसमें खिलाफ है, लेकिन इसमें कोई खिलाफ नहीं कि बकरी की या ऊँटनी की या गाय की कुर्बानी दी जा सकती है। 25वां सवाल ये है कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में है, आप फरमाते हैं ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मुसिन्ना के सिवा जानवर को ज़बाह मत करो, इल्ला अन यासुर अलैकुम फ़तज़बहु जज़अतन मिन अद्दअन, इल्ला ये कि तुम्हारे लिए तंगी हो जाए फिर तुम्हें जज़अ भेड़ में से ज़बाह करना पड़े। तो मुसिन्ना उस जानवर को कहते हैं जो तकरीबन 1 साल का बकरी में से हो चुका हो, और जज़अ उस भेड़ को कहते हैं जो उससे कम का हो, यानी 1 साल से कम का हो। यह हदीस इमाम मुस्लिम की है। इस सिलसिले में इब्नुल मलक कहते हैं अल मुसिन्नतु हियल कबीरतु बिस्सिन्नी, मुसिन्ना सिन की वजह से है, उम्र की वजह से सना या उम्र सिन को कहते हैं, या इसी तरह से दांतों को भी सिन कहते हैं। तो अल मुसिन्नतु हियल कबीरतु बिस्सिन, उम्र के एतबार से बड़े जानवर को मुसिन्ना कहा जाता है। फ़मिनल इबिल लती तम्मत लहा 5 सिनीन, ऊँट में से वो जानवर है जिसके 5 साल मुकम्मल हो चुके हों, व दखलत फ़िस्सादिसा, और जो 6ठे साल में दाखिल हो चुका हो। व मिनल बकर लती तम्मत लहा सनतानी व दखलत फ़िस्सालिसा, और गाय बैल में से वो जानवर है जिसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हों और वो 3रे साल में दाखिल हो चुका हो। व मिन अद्दअनि वल मअज़ी मा तम्मत लहा सनतुन इंतहा, कहते हैं और भेड़ में से और बकरी में से वो जानवर है जिसको मुसिन्ना कहा जा सकता है जो 1 साल का हो चुका हो और जो 2रे साल में दाखिल हुआ हो। औनुल माबूद की शरह, ये सुनन अबी दाऊद की शरह है, उसमें बात मौजूद है। तो इससे मालूम हुआ कि ऊँट 5 साल का चाहिए, गाय बैल ये 2 साल के चाहिए, और बकरा बकरी या भेड़ ये 1 साल का चाहिए। इससे कम का जानवर मुसिन्ना नहीं होता है। तो इससे जानवर की उम्रें भी हमको मालूम हो गई कि कौन सा जानवर किस उम्र का होना चाहिए जो कुर्बानी के लिए ज़रूरी है। अक़ीक़े में इस तरह की कोई शर्त नहीं है, लेकिन कुर्बानी में उम्र की शर्त है।